دوستوں، آج کی ویڈیو دنیا کے نامور اسلامی مذہبی اسکالر ڈاکٹر ذاکر نائک کے بارے میں کہ وہ کون ہے، کہاں پیدا ہوئے، بچپن کہاں گزرا، تعلیم کہاں سے حاصل کی، پہلے کہاں مقیم تھے اور اب کہاں مقیم ہیں، پاکستان کیوں نہیں آتے۔ حال ہی میں چلنے والی مختلف خبروں پر بھی بات کریں گے اور پاکستانی یوٹیوبر نادر علی خان سے ان کی کیا بات ہوئی اس کا بھی خلاصہ پیش کیا جائے گا۔ تو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا اور اگر اچھی لگے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ نامور مذہبی اسکالر ڈاکٹر ذاکر نائک اپنی ذہانت، حاضر جوابی، علم و عقل، تفصیلی تقاریر اور ٹھوس جوابات کی وجہ سے لاکھوں لوگوں کو اسلام کی طرف متوجہ کر چکے ہیں۔ ان کا حافظہ ایسا ہے جیسے ہزاروں کتابوں کے لاکھوں صفحات ذہن پر نقش ہوئے۔ حاضر جوابی ایسی کہ کوئی سوال پوچھے تو آنکھ جھپکنے سے پہلے کئی جواب مل جائے۔ مباحثے اور مناظرے میں کوئی بھی ان کا ثانی نہیں ہے۔ مسیحی علماء ہو یا کٹر سے کٹر ہندو پنڈت، بحث میں سب کے سب شکست سے دوچار ہوئے اور ان کے سامنے ٹھوس دلائل پیش نہ کرنے کے باعث راہ فرار اختیار کر چکے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کا پورا نام عبد الکریم نائک ہے اور آپ بھارت کے شہر بمبئی میں پیدا ہوئے۔ آپ نے ابتدائی تعلیم بھی یہیں سے حاصل کی اور بمبئی سے ہی MBBS کی ڈگری حاصل کی۔ فرحت نائک ان کی اہلیہ ہیں اور ان کے 3 بچے ہیں۔ آپ اسلامی تحقیقی مرکز بمبئی کے سربراہ ہیں۔ پیس ٹی وی چینل کے روئے روا بھی ہیں۔ پیس ٹی وی سب سے بڑا اسلامی چینل ہے جو 175 ممالک میں دیکھا جاتا ہے۔ اس کے 28 کروڑ سے زیادہ ویورز ہیں جس میں 1/3 غیر مسلموں کی ہے۔ فیس بک پر 15 کروڑ لوگ ان کے فالوورز ہیں اور یوٹیوب پر 45 لاکھ لوگ انہیں دیکھتے ہیں۔ فصیحت اور بلاغت میں بے مثال ڈاکٹر ذاکر نائک 40 ممالک سے زائد جگہوں پر 2600 سے زائد عوامی خطبات کر چکے ہیں۔ آپ لوگوں کو قائل کرنے کا ہنر جانتے کیونکہ آپ کو اردو، ہندی، عربی، ایشیائی، سنسکرت میں عبور حاصل ہے۔ البتہ آپ کے لیکچر انگریزی یا اردو زبان میں ہی ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک اسلامی مبلغ کی حیثیت سے کئی ممالک میں عوامی جلسوں میں تقاریر کر چکے ہیں اور اپنی ذہانت، عقل و دانش اور اللہ کی مدد کی بدولت لاکھوں غیر مسلموں کو دین اسلام کے راستے پر لا چکے ہیں۔ ہزاروں لوگ ان کے جوابات اور دلائل سے متاثر ہو کر اسلام قبول کرتے ہیں۔ ان کو کئی ممالک میں مدعو کیا جاتا ہے۔ 2012 میں ملیشین حکومت اور اس وقت کے وزیر اعظم مہاتیر محمد نے انہیں عوامی جلسے میں تقریر کرنے کے لیے مدعو کیا۔ آپ کی تقریر کا عنوان تھا کہ کیا قرآن اللہ کا کلام ہے؟ دوسرا عنوان تھا اسلام اور ہندو مذہب میں مماثلت اور ایک کا عنوان تھا اسلاموفوبیا۔ آپ نے کل ملا کے 10 لیکچر دیے جن کو سننے کے لیے لاکھوں لوگ آئے۔ اس طرح ڈاکٹر ذاکر نائک نے مسیحیت اور ہندو مت کے اعلیٰ ترین مذہبی اسکالر سے بھی مناظرے کیے۔ اس میں مشہور ترین روی شنکر تھے جو بقول ڈاکٹر ذاکر نائک کے ایک مقبول شخصیت تھے جن کے جلسوں میں 2 سے 3 لاکھ لوگ آتے ہیں۔ ان کو کوئی ہرا نہیں سکتا تھا۔ البتہ انہیں اللہ کے اپنے کام کے لیے نامزد مبلغ کے سامنے منہ کی کھانی پڑی۔ دوسری اہم شخصیت ولیم گیمبل تھے جو اپنے وقت کے انتہائی قابل مسیحی اسکالر تھے۔ انہوں نے قرآن شریف میں کئی سائنسی ایررز نکالے۔ ان کو کئی علماء جواب نہ دے سکے جبکہ ہمارے عظیم ہیرو اور اسلامی اثاثہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے انہیں ٹھوس دلائل دے کر شکست دے دی۔ ولیم گیمبل نے ڈاکٹر ذاکر نائک سے کہا کہ میں دوبارہ سے بائبل کو پڑھوں گا۔ ان کا یہ کہنا ہی یہ بات ثابت کر رہا تھا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے ٹھوس دلائل نے انہیں شک میں مبتلا کر دیا تھا اور یہ خود تجزب کا شکار ہو گئے تھے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کی فصیحت، بلاغت، حاضر جوابی اور بے خوف و خطر بات چیت کا انداز ہی اسلامی دشمن قوتوں کو کھٹکنے لگا تھا۔
ان کو یہ خطرہ لاحق ہو گیا کہ اگر وہ اسی طرح عوامی خطبات کرتے رہے تو لوگ مسلمان ہونا شروع ہو جائیں گے، جو انہیں کسی صورت برداشت نہیں تھا۔ مزید یہ کہ ان کے کچھ بیانات جیسے اگر اسامہ بن لادن دہشت گرد ہے تو امریکہ بھی یہی حیثیت رکھتا ہے، 9/11 کے واقعے کو امریکہ کی سازش قرار دینا اور خودکش حملے کو جنگ کے دوران یا جنگ کی ضرورت کے تحت جائز قرار دینا بھی شامل ہے۔ اس حوالے سے جاپانیوں کے امریکہ پر حملوں کا بھی حوالہ دیا۔ ان کی تقاریر کے موضوعات اسلام اور سائنس، اسلام اور مسیحیت، اسلام اور لادینیت وغیرہ تھے۔ ان کی یہی حقیقت پسندانہ سوچ اسلام دشمن قوتوں کو کھٹکنے لگی تھی۔ اسلام کو تیزی سے پھیلتا دیکھ ان کو خطرہ لاحق ہو گیا تھا، لہذا 2016 میں ان کے خلاف ایک رپورٹ سامنے آئی کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کی اسلامک ریسرچ اینڈ ایجوکیشنل فاؤنڈیشن کو گزشتہ 6 برسوں میں برطانیہ، سعودی عرب اور مشرقی وسطی سے 15 کروڑ کی امدادی رقم وصول ہوئی ہے۔ بھارتی حکومت نے باقاعدہ تحقیق کا حکم دیا۔ ان پر یہ الزام عائد کیا گیا کہ $280 ملین کے اثاثے ان کے پاس آئے۔ وہ کہاں سے آئے؟ یہ حقیقت ہے کہ وہ باہر سے آئے تھے، لیکن چونکہ بھارتی حکومت نے انہیں بین کرنا تھا لہٰذا ان کے خلاف تحقیقات شروع ہوئی۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے ان کا ڈٹ کے مقابلہ کیا اور ان تمام اثاثوں کے ثبوت دیے۔ ان اثاثوں میں پونا کے 20 فلیٹ بھی شامل تھے۔ ان پر یہ الزام بھی عائد تھا کہ انہوں نے اسلامی ممالک کی طرف سے دفاعی اور رفاہی گرفتار کر لیا گیا جو سونے کا کام کرتا تھا۔ ان پر یہ الزام لگایا گیا کہ یہ اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن کو جائیداد حاصل کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں اور 2004 سے 2017 تک عمان، بحرین اور عرب امارات سے 65 کروڑ حاصل کر چکے ہیں اور یہ ان کے والدہ اور بہن کے اکاؤنٹ میں ہے۔ البتہ سوچنے کی بات ہے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ پتہ چل جائے کہ پیسے آئے ہیں، باہر سے آئے اور یہ نہ پتہ چل سکے کہ کس طرح پہنچے گئے ہیں اور کہاں سے آئے یہ نہ معلوم ہو۔ 2016 میں ہی بنگلہ دیش میں ایک کیفے کے باہر ایک خودکش بم دھماکہ ہوا جس میں کئی لوگ شہید ہوئے۔ وہیں پر پکڑ دھکڑ میں ایک گرفتار ہونے والے ملزم نے کہا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کی تقاریر سن کے میں نے یہاں پہ دہشت گردی پھیلائی۔ بغیر تحقیقات کے اس بیان کو بنیاد بنا کے شیخ حسینہ واجد کی حکومت نے انہیں بنگلہ دیش میں بین کر دیا اور ان کے چینل پر پابندی عائد کر دی۔ بنگلہ دیش، بھارت اور سری لنکا میں ان کے چینل کو بین کر دیا گیا۔ بھارتی حکومت نے ان پر الزام عائد کیا کہ وہ دہشت گردی اور نفرت آمیز مواد کی تشہیر کرتے ہیں۔ 2017 میں ان کا پاسپورٹ بھی منسوخ کر دیا گیا۔ یہ ان دنوں ملائیشیا میں مقیم تھے۔ تمام الزامات کی صفائی دینے کے باوجود بھی جب ان کے خلاف ریڈ وارنٹ جاری کر دیے گئے تو انہوں نے ملائیشیا میں ہی مقیم رہنے کا ارادہ کیا اور یہاں کی شہریت حاصل کر لی۔ پاکستانی یوٹیوبر نادر علی خان نے جب ان سے پوچھا کہ وہ پاکستان کیوں نہیں آئے تو انہوں نے کہا کہ میں آ سکتا تھا، مگر اگر میں یہاں آتا تو وہاں پر مجھے ISI کا ایجنٹ قرار دیا جاتا۔ تو ان کا کہنا تھا کہ چھوٹے نقصان بڑے نقصان سے بہتر ہے۔ انہوں نے اپنے انٹرویو میں یہ بھی بتایا کہ 2018 میں ملائیشیا میں ہی ایک بھارتی ایجنسی کا وفد ان سے ملاقات کے لیے آیا اور ان سے گزارش کی کہ ہم چاہتے ہیں کہ 370 آرٹیکل کو نکالنے میں آپ گورنمنٹ کی حمایت کریں کہ وہ صحیح ہے۔ آپ نے کہا کہ میں اپنے مسلمان بھائیوں سے غداری نہیں کر سکتا۔ اگر 370 آرٹیکل کو نکال دیا گیا تو ان کا آزادی کا بنیادی حق ختم ہو جائے گا، میں یہ کام نہیں کروں گا۔ انہوں نے کہا کہ میں بھارت میں مقیم رہا ہوں اور اپنی وطن کی خدمت کے لیے تیار ہوں، لیکن ایسا کوئی کام نہیں کر سکتا جس سے امت مسلمہ کو خطرات لاحق ہوں۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ 2020 میں انہوں نے پاکستان آنے کا ارادہ کیا تھا مگر کورونا وبا کے باعث وہ نہ آ سکے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ان پر کئی الزامات عائد کیے گئے ہیں اور یہ بھارت کی موسٹ وانٹڈ لسٹ میں شامل ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے مسلمانوں کی جانب سے بھارت میں موجود وقف کی گئی جگہ کی بھی بات کی اور بتایا کہ ڈیفنس ریلوے کے بعد یہ 9.4 لاکھ ایکڑ رقبے پر مشتمل مسلمانوں کی اسلام کی خدمت کے لیے وقف کی گئی سب سے بڑی جگہ ہے جس کو ماسوائے فلاحی کاموں کے استعمال نہیں کیا جا سکتا۔
اس زمین پر مسجدیں، یتیم خانے، مدرسے اور قبرستان وغیرہ بنائے گئے ہیں۔ اس جگہ کے انتظامات سنبھالنے کے لیے ایک وقف بورڈ ہے جو کہ اس زمین کے سارے فیصلے کرتا ہے۔ اس بورڈ میں تمام مسلمان شامل ہیں۔ نریندر مودی نے پارلیمنٹ میں وقف بورڈ کے اختیارات میں کمی لانے کے لیے ایک بل پیش کیا، جس پر اعتراضات کرتے ہوئے ڈاکٹر ذاکر نائک نے ایک پوسٹ شیئر کی جس میں مسلمانوں کو جاگنے کی صلاح دی۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ مسلمانوں نے بابری مسجد کے جانے پر خوب مذمت کی تھی، تو اگر یہ بل پاس ہوا تو ہزاروں مسجدیں ہاتھ سے جائیں گی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر صرف 2.5% لوگ بھی اس بل کے خلاف مذمت کریں تو یہ بل پاس نہیں ہوگا۔ ان کی اس پوسٹ کے بعد بھارتی میڈیا نے انہیں مزید تنقید کا نشانہ بنانا شروع کر دیا اور ان کے خلاف مزید پروپیگنڈے شروع کر دیے کہ یہ لوگوں کو بھڑکا رہا ہے اور انہیں گمراہ کر رہا ہے۔ تاہم ان پروپیگنڈوں کے باوجود ان کے اکرام میں کمی واقع نہ ہوئی اور انہیں مختلف ممالک میں مدعو کیا جاتا ہے۔ حال ہی میں انہیں ہماری پاکستانی گورنمنٹ نے مدعو کیا ہے۔ پاکستان میں ان کی آمد 5 اکتوبر کو متوقع ہے، جس میں وہ بڑے شہروں یعنی کراچی، لاہور اور اسلام آباد میں عوامی جلسوں سے خطاب کریں گے اور نشریات براہ راست پیس ٹی وی پر نشر ہوں گی۔ بھارت کے لیے بنگلہ دیش اور پاکستان کے تعلقات کے بعد یہ دوسرا بڑا دھچکا ہے۔ بھارتی میڈیا نفرت آمیز بیانات دے رہا ہے جس سے ان کی لسانیت نفرت اور تعصب کی بو آ رہی ہے۔ ازلی دشمن بھارت، جن کے سیاست دان چند دن قبل مسلمانوں کو مارنے اور قتل کرنے کی دھمکیاں دے رہے تھے، وہ بڑے خیرخواہ بن کر پاکستان کو مستقبل کے لیے تنبیہ کر رہے ہیں کہ اگر ڈاکٹر ذاکر نائک کو پاکستان بلایا تو مسلمان مزید پیچھے چلے جائیں گے اور ترقی کی راہ میں رکاوٹ آئے گی اور ان کی عورتیں گھروں میں قید ہو جائیں گی۔ حیرت تو اس بات پہ ہو رہی ہے کہ قتل و غارت کی دھمکیاں دینے والے کب سے ہمارے اتنے خیر خواہ ہو گئے۔ مزید یہ ہے کہ 5 اکتوبر کو ڈاکٹر ذاکر نائک کے پاکستان آنے اور ٹھیک اس سے 2 دن قبل ملیشیا کے وزیر اعظم انور ابراہیم کا دورہ پاکستان کی کڑی سے کڑی ملائی جا رہی ہے تاکہ کوئی الزام عائد کر کے پاکستان کو بدنام کیا جا سکے۔ یاد رہے کہ انور ابراہیم اس سے پہلے بھارت کا بھی دورہ کر چکے ہیں۔ ایک موقع پر جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا بھارت نے آپ سے ڈاکٹر ذاکر نائک کی واپسی کا مطالبہ کیا تو انہوں نے بیان دیا کہ بھارت میں ایسی کوئی بات نہیں ہوئی، اور اگر کوئی بات ہوتی تو ان کو یہی کہا جاتا کہ ہمیں ڈاکٹر ذاکر نائک کے خلاف کوئی ٹھوس ثبوت پیش کر دیں، کیونکہ ان کے 8 سالہ خدمات میں کوئی ایسا بیان سامنے نہیں آیا جس سے ظاہر ہو کہ وہ دہشت گرد ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے یہ بھی بتایا کہ جب ان پر دہشت گردی اور نفرت آمیز تشہیر جیسے الزامات کا کیس سپریم کورٹ میں پیش کیا گیا تھا تو وہاں کے جج منموہن سنگھ نے وکیل سے دریافت کیا کہ ان کی تقاریر میں کہاں نظر آتا ہے کہ یہ دہشت گردی کو فروغ دے رہے ہیں۔ میں ان کے سینکڑوں لیکچر سن چکا ہوں اور مجھے کہیں بھی کسی بھی تقریر میں ایسا محسوس نہیں ہوا کہ وہ دہشت گردی کو فروغ دے رہے ہیں۔ البتہ تمام ثبوتوں کے باوجود مودی سرکار نے ان کے خلاف پروپیگنڈا جاری رکھا اور مصلحتاً ان کو ملائیشیا میں قیام پذیر ہونا پڑا، اور اب جلد ہی وہ پاکستان کا دورہ کر رہے ہیں۔ 1991 کے بعد یہ ان کا پہلا پاکستانی دورہ ہے۔ ان کے پاکستان میں عوامی جلسوں کا شیڈول جاری ہو چکا ہے جس میں تقریباً وہ 1 مہینے یہاں قیام پذیر ہوں گے۔ تاہم یہ اطلاعات موجود نہیں ہیں کہ کیا وہ یہاں پر مستقل بنیادوں پر قیام پذیر ہوں گے یا نہیں۔ البتہ پاکستان کی عوام ان کے آنے پہ بے انتہا خوش ہے اور ان کا بے تابی سے انتظار کر رہی ہے۔ عوام کی نیک خواہشات ان کے ساتھ ہیں۔ خداوند کریم کرے کہ ان کا آنا پاکستان کے لیے انتہائی مفید ثابت ہو۔